نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب الصرف سے خاصیات کا بیان پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل باب مفاعلہ اور باب افتعال کی خاصیات پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5 باب مفاعلہ یعنی ثلاثی مزید فی کا 5واں باب باب مفاعلہ۔ باب مفاعلہ کی پہلی خاصیت ہے تسعیر۔ تسعیر کسے کہتے؟ تسعیر سے مراد کیا ہے؟ بیان کر رہے ہیں فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ بنانا، فاعل کا مفعول کو ماخذ والا بنانا، صاحب ماخذ بنانا تسعیر کہلاتا ہے۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے عافاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے عافیت عطا فرمائے۔ اس مثال میں کیونکہ عافا فعل معافاتن سے بنا ہے تو معافاتن ماخذ ہے، اور کیونکہ لفظ معافاتن یہ محفوظ رکھنے اور صحت دینے پر دلالت کر رہا ہے تو محفوظ رکھنا اور صحت دینا یہ مدلول ماخذ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیے عافاک اللہ، اس مثال میں جو فاعل ہے یعنی ذات باری تعالیٰ، یہ مفعول کو یعنی مخاطب کو ماخذ یعنی عافیت عطا کر رہی ہے، عافاک اللہ۔ ٹھیک ہے، فاعل جو یعنی رب تعالیٰ کی ذات مخاطب کو، مفعول کون ہے؟ مخاطب ہے، مفعول کو یعنی مخاطب کو ماخذ یعنی عافیت عطا کر رہی ہے، اگرچہ یہ جملہ دعائیہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی فاعل کو، فاعل کی بارگاہ میں یہ عرض کیا جا رہا ہے، یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ مفعول کو عافیت یعنی ماخذ عطا کرے۔ نمبر 2 باب مفاعلہ کی دوسری خاصیت ہے مشارکت۔ مشارکت کسے کہتے؟ کسی کام میں دو آدمیوں کا اس طرح شریک ہونا کہ دونوں میں سے ہر ایک فاعل بھی ہو اور مفعول بھی، اسے مشارکت کہتے۔ مثال دیکھیے، جیسے قاتل زید و بکر، زید اور بکر نے آپس میں لڑائی کی۔ دیکھیے، جب بھی لڑائی ہوتی تو دونوں طرف سے ہوتی، یعنی ان میں سے ہر ایک مارتا بھی ہے اور مار کھاتا بھی ہے، لڑائی ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو دونوں طرف سے لڑائی ہوتی، مارنے والے بھی دونوں ہوتے ہیں، مار کھانے والے بھی دونوں ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اس مثال میں قاتل فعل باب مفاعلہ سے ہے، اور کیونکہ اس میں یعنی قاتل فعل جو ہے ایک ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جس میں دو آدمی فاعل بھی ہیں اور مفعول بھی ہیں، اس لیے اس میں مشارکت کی خاصیت پائی جا رہی ہے۔ نمبر 3 باب مفاعلہ کی تیسری خاصیت ہے موافقت۔ موافقت کسے کہتے ہیں؟ ہم معنی ہونا۔ بیان کر رہے ہیں مجدد کے ہم معنی ہونا، یعنی باب مفاعلہ یہ مجدد کے ہم معنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، موافقت مجدد کے ہم معنی ہونا، باب مفاعلہ کا مجدد کے ہم معنی ہونا یہ موافقت کہلاتا ہے۔ جیسے سفرتو کے معنی ہے سفر کرنا، سفرتو سفر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سافرتو کے بھی یہی معنی ہے۔ تو دیکھیے اس مثال میں سافرتو جو کہ باب مفاعلہ سے ہے، وہ سفرتو جو کہ مجدد سے ہے اس کی موافقت کر رہا ہے، اس کی مطابقت کر رہا ہے۔ تو اس طرح باب مفاعلہ میں موافقت کی خاصیت پائی جا رہی ہے، یعنی مجدد سے موافقت کی خاصیت پائی جا رہی ہے۔ نمبر 4 ابتدا۔ ابتدا کسے کہتے؟ اس کی تعریف پہلے گزر چکی ہے، یعنی کسی فعل کا ایسے معنی میں استعمال ہونا جس معنی میں اس کا مجدد استعمال نہ ہوا ہو یا اس کا مجدد موجود ہی نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ابتدا۔ اب دیکھیے، جیسے قاسا زید ہذہ المصیبہ، یعنی زید نے اس مصیبت کو برداشت کیا، اس کا مجدد فعل قسا یقسو قسون ہے جس کے معنی سخت ہونے کے ہیں۔ دیکھیے قسا یقسو قسون جو کہ مجدد سے ہے، اس کا معنی ہے سخت ہونا، لیکن جب اسے مزید فی سے لایا گیا
قاسا جب اسے باب مفعلہ سے لایا گیا تو اس کا معنی کیا ہوا؟ برداشت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ یہ ایک نئے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ پہلے تو قسا یقسو کا معنی کیا ہے؟ قسا یقسو قسون کا معنی سخت ہونا، ٹھیک ہے؟ لیکن قاسا مادہ وہی ہے، حروف اصلیہ وہی ہیں، بس باب بدل گیا۔ جب اسی مادے سے یعنی قسا یقسو قسون اس مادے سے جب باب مفعلہ سے لایا گیا تو ایک نیا معنی پیدا ہو گیا۔ تو اب یہ ایک نئے معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کس معنی کے لیے؟ برداشت کرنا۔ تو اس طرح اس میں ابتدا کی خاصیت پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے نمبر 6 باب افتعال، یعنی ثلاثی مزید فی کا 6واں باب ہے باب افتعال، اس کی خاصیت بیان کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی خاصیت ہے اتخاذ۔ اتخاذ کے کئی معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ہم 4 معنی پڑھے تھے۔ اتخاذ 4 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال دیکھتے جائیے، انشاءاللہ وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ جیسے اجتحرا، اجتحرا فعل یہ باب افتعال سے ہے، اس کا معنی ہے اس نے سوراخ بنایا۔ اجتحرا اس نے سوراخ بنایا۔ دیکھیے اجتحرا فعل یہ حجرون سے بنا ہے اور حجرون کا معنی ہے سوراخ۔ اتخاذ کا ایک معنی کیا تھا؟ فاعل کا ماخذ بنانا۔ تو دیکھیے اجتحرا میں فاعل ماخذ یعنی حجر کو بنا رہا ہے، سوراخ کو بنا رہا ہے۔ اجتحرا اس نے سوراخ بنایا، اس مثال میں فاعل ماخذ یعنی سوراخ کو بنا رہا ہے، تو اس طرح اس میں اتخاذ کی خاصیت پائی گئی۔ اب دوسری مثال دیکھیے اجتنبا۔ اجتنبا کا معنی ہے اس نے کونا پکڑا، ٹھیک ہے؟ اجتنبا اس نے کونا پکڑا، تو اس مثال میں فاعل ماخذ کو اختیار کر رہا ہے، اور اتخاذ کا ایک معنی کیا ہے؟ فاعل کا ماخذ کو اختیار کرنا، تو اس طرح اس میں اتخاذ کی خاصیت پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اجتنبا میں اجتنبا فعل جو ہے یہ جنبون سے بنا ہے، جس کا معنی ہے گوشہ، کونا، طرف۔ اور تیسری مثال ہے اغتذا الشاة، اس نے بکری کو غذا بنایا، ٹھیک ہے؟ اغتذا الشاة، تو اس مثال میں اغتذا فعل جو کہ باب افتعال سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ماخذ غذا ہے کیونکہ یہ غذا سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ اغتذا فعل کیونکہ غذا سے بنا ہے اس لیے اس کا ماخذ غذا ہے، تو اغتذا الشاة اس کا معنی ہے اس نے بکری کو غذا بنایا۔ اور اتخاذ کا ایک معنی کیا ہے؟ مفعول کو ماخذ بنانا، ٹھیک ہے؟ مفعول کو ماخذ بنانا، ایک تو اتخاذ کا معنی ہے مطلقاً ماخذ بنانا، ایک ہے کہ فاعل کا ماخذ کو اختیار کرنا، اور ایک معنی کیا ہے؟ مفعول کو ماخذ بنانا، جو مفعول ہے اسے ماخذ بنا لینا۔ جیسے دیکھیے اس مثال میں اغتذا الشاة، یہاں پہ مفعول کون ہے؟ الشاة، تو اس مثال میں بکری کو ماخذ یعنی غذا بنایا جا رہا ہے، تو اس طرح اس میں اتخاذ کی خاصیت پائی جا رہی ہے۔ اور اتخاذ کی آخری مثال ہے اعتضدہ، اس کا معنی ہے اعتضدہ اس نے اسے بازو میں لیا، تو اعتضدہ فعل کیونکہ عضدون سے بنا ہے جس کا معنی ہے بازو، ٹھیک ہے؟ تو اتخاذ کا ایک معنی کیا ہے؟ مفعول کو ماخذ میں لینا، مفعول کو ماخذ میں لینا یہ بھی اتخاذ کہلاتا ہے۔ تو اس فعل میں دیکھیے اعتضدہ، اس مثال میں کیا ہے؟ اس نے اسے بازو میں لیا، ٹھیک ہے؟ تو فاعل جو ہے یہ مفعول کو ماخذ یعنی بازو میں لے رہا ہے، اعتضدہ، تو فاعل جو ہے ہوا ضمیر وہ مفعول یعنی ہا ضمیر کو، ہا ضمیر سے جو مراد ہے اس کو ماخذ یعنی بازو میں لے رہا ہے، تو اس طرح اس میں اتخاذ کی خاصیت پائی جا رہی ہے۔ اب ہر ایک میں کون ماخذ ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ پہلی مثال میں ماخذ جحرون ہے، کیا ماخذ ہے؟ جحرون، جس کا معنی ہے سوراخ۔ دوسری مثال میں جنبون، جس کا معنی ہے گوشہ، طرف، یعنی یہ مطلوب ماخذ ہے گوشہ، طرف۔ تیسری مثال میں غذا، غذا کیونکہ خوراک پر دلالت کر رہا ہے تو خوراک یہ مدلول ماخذ۔ اور چوتھی مثال میں عضدون، یہ ماخذ ہے، عضدون کیونکہ بازو پر دلالت کر رہا ہے تو بازو مدلول ماخذ ہے۔ نمبر 2 باب افتعال کی دوسری خاصیت ہے مطاوعت، ٹھیک ہے؟ باب افتعال کی دوسری خاصیت کیا ہے؟ مطاوعت۔
مطاوعات کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے اس کی تعریف گزر چکی ہے، یعنی پہلے کسی متعدی فعل کو ذکر کرنا، ٹھیک ہے، پھر اسی مادے سے، جس مادے سے متعدی فعل کو ذکر کیا گیا ہے، پہلے کسی متعدی فعل کو ذکر کرنا، پھر اسی مادے سے باب افتعال سے ایک فعل لانا۔ کیوں لانا؟ تاکہ وہ اس بات پہ دلالت کرے کہ فعل متعدی کے فاعل کے اثر کو مفعول نے قبول کر لیا ہے۔ دیکھیے مثال، مطاوعات اس کے معنی بیان ہو چکے، جیسے غممتہ فاغتما، میں نے اسے غمگین کیا تو وہ غمگین ہو گیا۔ دیکھیے غممتہ یہ باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے اسے غمگین کیا، غممتہ میں نے اسے غمگین کیا۔ اب وہ غمگین ہوا یا غمگین نہیں ہوا اس بات کی وضاحت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے فاغتما باب افتعال سے لایا، ٹھیک ہے، مادہ وہی ہے غائن میم میم، بس باب بدل گیا، تو پھر ہم نے فاغتما باب افتعال سے لایا تو اس کا معنی کیا ہوا؟ وہ غمگین ہو گیا۔ تو فاعل نے مفعول پر جو اثر ڈالا تھا اس اثر کو مفعول نے قبول کیا یا نہیں کیا، اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے باب افتعال سے فاغتما لایا، تو فاغتما نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ جیسے غممتہ فاغتما، میں نے اسے غمگین کیا تو وہ غمگین ہو گیا، تو فاعل کا اثر کیا تھا؟ غمگین کرنا، تو اس مفعول نے غمگین ہونے کو قبول کر لیا۔ اب دیکھیے باب افتعال کی تیسری خاصیت ہے موافقت۔ الف، موافقت مجرد، باب افتعال کا مجرد کے موافق ہونا، مجرد کے ہم معنی ہونا، یہ موافقت مجرد کہلاتا ہے۔ جیسے بالاجا کے معنی ہیں وہ کشادہ ابرو ہوا، بالاجا وہ کشادہ ابرو ہوا، اور ابتلجا کے بھی یہی معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ بالاجا کا معنی کیا ہے؟ وہ کشادہ ابرو ہوا، اور ابتلجا اس کے معنی بھی یہی ہیں، یعنی کشادہ ابرو ہوا۔ تو دیکھیے ابتلجا جو کہ باب افتعال سے ہے، یہ بلجا جو کہ مجرد سے ہے اس کی موافقت کر رہا ہے، اس کی مطابقت کر رہا ہے، اس کے ہم معنی ہے۔ تو اس طرح باب افتعال میں موافقت کی خاصیت پائی گئی۔ نمبر 2 با، ٹھیک ہے، موافقت نمبر با، موافقت افعال، یعنی باب افتعال کا باب افعال کے ہم معنی ہونا۔ جیسے احجزا، احجزا کے معنی ہیں وہ حجاز مقدس میں داخل ہوا، اور احتجزا، احتجزا کے معنی کیا ہیں؟ احتجزا کے معنی بھی یہی ہیں۔ احجزا کے معنی وہ حجاز مقدس میں داخل ہوا، اور احتجزا کا معنی بھی وہ حجاز مقدس میں داخل ہوا۔ تو اس مثال میں دیکھیے احتجزا جو کہ باب افتعال سے ہے، یہ احجزا جو کہ باب افعال سے ہے اس کی موافقت کر رہا ہے، اس طرح اس میں موافقت کی خاصیت پائی گئی۔ نمبر 4 ابتدا، ابتدا کی تعریف کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے کہ کسی فعل کا ایسے معنی میں استعمال ہونا جس معنی میں اس کا مجرد استعمال نہ ہوا ہو یا اس کا مجرد موجود ہی نہ ہو۔ جیسے استلما، استلما کا معنی ہے اس نے پتھر کو بوسا دیا، استلما اس نے پتھر کو بوسا دیا۔ مجرد سلیمہ ہے جس کے معنی سلامت رہنا ہے۔ دیکھیے سلیمہ یہ مجرد ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ سلامت رہنا، لیکن جب ہم اسی مادے سے باب افتعال سے فعل لائے استلما تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ پتھر کو بوسا دینا، یعنی باب افتعال میں آنے کی وجہ سے یہ ایک نئے معنی پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ اس میں ابتدا کی خاصیت پائی جا رہی ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔